أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس اور سورۃ الکہف کی آیات مبارکہ میں احوال سعداء مومنین کے معال کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے جیسے الحمدللہ آپ نے سنا ہے کہ ہم نے قصہ ذوالقرنین پڑھا قرآن مقدس میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذوالقرنین جو ایک مسلمان بادشاہ گزرا ہے جس کو اللہ نے پوری عالم پر شاہی اور سلطنت عطا فرمائی تھی اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سارے اسباب مہیا فرمائے اور اس نے مغرب الشمس اور مشرق الشمس تک کا سفر کیا اور اسی طرح پھر اس نے شمال میں سفر کیا اور وہ اس مقام پہ پہنچا جس مقام پہ ایک طرف ترک قوم آباد تھی اور دوسری طرف یاجوج و ماجوج تھے. یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ بھی اولاد آدم ہیں لیکن یاجوج ماجوج جو ہے وہ اتنے مفسد ہیں کہ جہاں بھی زمین میں آئیں تو فساد مچا دیتے ہیں اور ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے کہ جس علاقے پہ ان کا گزر ہو اس علاقے کی تمام آبادی کو تلپٹ کر دیتے ہیں, دریاؤں کے پانی پی کے خشک کر دیتے ہیں. تو اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے التجا کی کہ اگر آپ مہربانی فرمائیں اور یہاں ایک دو پہاڑوں کے درمیان میں جو راستہ ہے اس کو بند کر دیں تو ہم یاجوج ماجوج کے فساد سے بچ جائیں. حضرت ذوالقرنین نے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اللہ نے جو ان کو علم دیا تھا انہوں نے لوہے کی اینٹیں اور لوہے کے تختے بنا کے ناؤ بنا کے اس دونوں پہاڑوں کے درمیان اس درے کو بند کیا اور تانبا پگھلا کے جو اس کے درزیں تھیں ان کو بند کر دیا کہ یاجوج ماجوج تجاوز نہ کریں اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ انشاءاللہ اب یاجوج ماجوج آپ کے علاقے میں نہیں آئیں گے لیکن جب اللہ کا وعدہ آ پہنچا تو پھر یہ دیواریں بھی ٹوٹ جائیں گی. تو جن علامات قیامت کا میرے آقا نے رحمت دو عالم نے سیدنا محمد مصطفیٰ نے
صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، ان میں یاجوج ماجوج کا نکلنا جو ہے وہ بھی علامات قیامت ہے۔ یعنی پہلے ظہور مہدی ہوگا، اس کے بعد ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، اور اسی دور میں دجال ہوگا، اور اسی دور میں یہ یاجوج و ماجوج جو ہیں یہ بھی اس دیوار کو توڑ کے نکل آئے۔ اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عرب کی ہلاکت کے دن قریب آ رہے ہیں، کہ فتنہ یاجوج و ماجوج جو ہے وہ اور قریب آ رہا ہے، اور انہوں نے اس دیوار میں اتنا سوراخ کر لیا ہے۔ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو وہ پوری آبادیوں کو، دریاؤں کو، اور تمام سبزہ کو، اور ہر چیز کو بالا کر دیں گے، اور ان کے عذاب سے بچنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اپنے مومنوں کو لے کے کوہ طور پہاڑ پہ چلے جائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے، مومنین کی دعاؤں سے یاجوج ماجوج پر اپنی طرف سے ایک عذاب مسلط فرمائیں گے، ایک ایسی بیماری آئے گی کہ سب کے سب مر جائیں۔ جب وہ سارے ہلاک ہو جائیں گے تو زمین جو ہے ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، اور کئی دنوں کے بعد وہ پھر تعفن اور بدبو اور ایک اور عذاب بن جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ خاص پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے دور سمندروں میں پھینک دیں گے، اور زمین جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ تو یہ بھی علامات قیامت ہے۔ ان تمام دلائل کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب یہ کافر جو آپ کا امتحان لیتے ہیں، کبھی کوئی سوال کرتے ہیں، کبھی کوئی سوال کرتے ہیں، تو اب ہم نے ان کے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے۔ روح کے بارے میں اجمالی جواب دے دیا ہے، اصحاب کہف کے بارے میں تفصیلی جواب دے دیا ہے، ذوالقرنین کے بارے میں مفصل جواب دے دیا ہے، اور ان کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اب ان کے بعد کیا حضور ہے، ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اب تو آپ کی نبوت صادق ہو گئی، ان کے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ مل گیا۔ تو اب تو ان کو ایمان لانے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ نے خبر دی ہے تو ہمیں خبر دی ہے۔ لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انجام کفر پہ ہوگا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، پھر ہم ان کو قیامت میں جہنم دکھائیں، اور وہ جہنم اتنے جوش میں ہوگی تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، گویا کہ وہ شدت غضب میں اور پھٹ جائے گی۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 لگام ڈالے ہوئے جہنم کو اللہ کے فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، ورنہ تو اللہ معاف کرے وہ سب کو ختم کر دے۔ یہ سزا جہنم کی ہم کیوں دیں گے؟ کہ انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پردے چڑھا رکھے تھے، حق بات دیکھتے نہیں تھے، حق بات سنتے نہیں تھے۔ اور دوسری وجہ اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ لوگ جنہوں نے میرے سوا غیروں کو الہ بنا رکھا ہے، مشکل کشا بنا رکھا ہے، حاجت روا بنا رکھا ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو چھوڑ کے، وحدانیت کو چھوڑ کے کبھی انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، کبھی اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، کبھی زندوں کی عبادت کرتے ہیں، کبھی مردوں کی عبادت کرتے ہیں، کبھی چاند کو سجدہ کرتے ہیں، کبھی سورج کے آگے جھکتے ہیں، کبھی قبروں کے آگے جھکتے ہیں۔ فرمایا ان کا علاج یہ ہے، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ان کے لیے اپنے جہنم تیار کریں۔
اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جتنے کافر ہیں یا جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، وہ جو دنیا میں اعمال کر رہے ہیں، یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، مکے میں جو مشرک تھے، جو سب سے بڑے کافر، سب سے بڑے مشرک، سب سے بڑے مکذب اور سب سے بڑے دشمن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یوں ہی سمجھتے تھے کہ ہم تو حق پہ ہیں، ہم نے کعبہ بنایا ہے، ہم تو ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، ہم احرام باندھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم خیراتیں کرتے ہیں، ہم عقیقہ کرتے ہیں، ہم حجاج کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو زمزم پلاتے ہیں، ہم تو مجاورین ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کے، ہم تو بالکل حق پہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے آ کر نعوذ باللہ ہمیں لڑا دیا ہے، ہم تو ایک دین پہ ایک طریقے پہ تھے، جب سے حضور آئے ہیں تو باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، بیوی ادھر ہے، شوہر ادھر ہے، یہ تو نعوذ باللہ الٹا اللہ کے نبی نے ہمیں لڑایا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جتنے دنیا میں کافر فرقے ہیں، چاہے وہ یہود ہیں یا نصارہ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں یا بدھ مت ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں یا قادیانی ہیں، یا جتنے اور گمراہ فرقے گزرے ہیں اور بڑے بڑے فرق ہیں، حروریہ ہیں، خوارج ہیں، روافض ہیں، معتزلہ ہیں، ہر فرقے کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میرے محبوب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ ڈھیرے کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے، چونکہ جب اللہ پر ایمان نہیں تو اعمال کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو نا، ایک آدمی بڑا نمازی ہو، بڑا عابد ہو، لیکن وقت کا باغی ہو تو باغی کے بغاوت میں سارے پردے ڈال دیے، ساری عبادتیں ختم ہو گئیں۔ ایک آدمی لاکھ خیراتیں کرے، صدقات کرے، خیرات کرے، بڑے بڑے کیمپ لگائے، بڑے بڑے حوادث میں لوگوں کی مدد کرے، لیکن اللہ کو نہیں مانتا ہے تو اللہ کا باغی۔ ہاں، جو دنیا میں اچھے کام کر رہا ہے اس کا بدلہ اللہ دنیا میں اس کو دے دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اعمال اللہ کے ہاں جو مقبول ہوں گے ان کے لیے دو شرطیں ہیں کہ ایک عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کروڑواں حصہ بھی کسی دوسرے کا حصہ نہ ہو، اور دوسرا عمل کی شرط یہ ہے کہ ان یکون ثوابا، یعنی موافقا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ حضور کی سنت کے مطابق۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یاد رکھیں ہمارے لیے مصادر شریعت کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع امت، اس کے بعد جو ہے وہ قیاس ہے، لیکن وہ قیاس اور اجماع جو ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا اصل اللہ کا قرآن ہے اور اس کے بعد سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اب اس کے بعد اجماع اور قیاس جو ہیں دراصل وہ اسی قرآن کے اور حدیث کے مسئلے کو ثابت کرنے اور سمجھانے والے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مجتہد کا اجتہاد ہے، پھر صحابہ کا اجماع ہو گیا تو وہ بھی اجماع آ گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل وہ اللہ کو مقبول ہے جو سنت رسول اللہ کے موافق ہو، ورنہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزن، قیامت والے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اور سنت اللہ ہے پورے قرآن میں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا وہاں مومنوں کا ذکر کیا،
جہاں اللہ نے کافروں کے مآل جہنم کا ذکر کیا وہاں مومنوں کے لیے جنت کا بھی ذکر کیا تاکہ چیزیں جو ہیں وہ تقابل سے سمجھ آتی. اس لیے آج کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کافرین کے بعد مومنین کا ذکر فرمایا. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتلا دیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے لیکن عمل کیے اچھے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے تو آدمی کلمہ پڑھ لے لیکن عمل نہ کرے. یہی وہ بنیادی دھوکہ ہے جو لوگوں کو لگا ہوا ہے. اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے. اچھا بعض حدیثوں میں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہو جنت میں جائے گا. تو ان چیزوں سے بعض لوگ بربنائے غلط فہمی اور بعض لوگ جو ہیں بربنائے جہالت اور بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو شبہات و شہوات میں ڈالتے ہیں کہ بھائی دیکھو جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم جنت میں، یہ بات ختم ہو گئی. اسی لیے آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے جو بالکل تہذیب افرنگ میں کھو چکا ہے، ان سے بھی اگر آپ بات کریں گے وہ کہیں گے بھائی مولوی صاحبان آپ تو جنت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں نا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جسے کلمہ پڑھا جنا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ختم. تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں اللہ رحمت کرے مسلمان بھی مبتلا ہو چکے ہیں. دیکھو نا، ایک تو وہ لوگ ہیں بھی جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، حضور کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. ٹھیک ہے وہ تو کافر ہیں، لیکن مسلمان بھی عجیب دھوکے میں پڑا ہوا ہے. وہ کہتے جی میں کلمہ پڑھتا ہوں. باقی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں شراب میں مبتلا ہوں یا زنا میں ہوں یا میں عیاشیوں میں پڑا ہوا ہوں. ٹھیک ہے غلط کام ہے، میں بھٹک گیا ہوں لیکن میں کلمہ پڑھتا ہوں. تو یہ ایک بنیادی غلطی ہے میرے عزیز. اگر صرف کلمے پڑھنے سے ہی جنت ملتی تو حضور پاک نے خود بھی اور صحابہ کو بھی نمازیں پڑھانے کی بلا وجہ تکلیف دی. ان کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، تمہیں سمجھ آ گیا. اللہ نے جبریل کو بھیج کے حضور کو نمازیں سکھائیں، اوقات کی تعلیم دی. ساری رات حضور نے تہجد پڑھ کے پاؤں پہ ورم آ گئی. جب آپ اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، آپ کی مغفرت کے فیصلے ہو چکے، اللہ نے فرما دیا کہ میرا محبوب آپ کا نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد بھی اگر کوئی خطا ہے تو میں نے معاف کر دی ہے، تو پھر آپ کو اس محنت کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر صرف کلمے پڑھنے سے ہی نجات مل جاتی ہے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال خیر پہ زور دینا، حج ہے، روزہ ہے، اور اس کے بعد جناب زکوٰۃ ہے، واجبات ہیں، فرائض ہیں، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے بیکار ہیں، بس کلمہ پڑھ لو. بات کو سمجھا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی دین کے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے. میرے عزیز بات کو سمجھیں. اللہ نے 5 نمازیں فرض فرما دی، اللہ نے 1 مہینے میں روزے فرض فرما دیے، ہر صاحب استطاعت میں زندگی میں حج فرض فرما دیا،
اور ہر صاحب دولت پہ زکوٰۃ فرض فرما دی، اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر طاقت ہے، دولت ہے، حیثیت ہے، حالات ہیں اور حج نہ کرے، فرمایا یہودی ہو کے مرے۔ تو آپ تو کلمہ پڑھتے ہیں، پھر آپ کو ایسی سخت باتیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ اصل میں بات کو سمجھیں کہ ایمان کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا، وہ حدیث ہمارے آنکھوں پہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بالکل ہمارا ایمان ہے کہ جیسے ایک صحابی آئے، اونٹنی پہ سوار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا ہوا اور کہا علمنی کما علمک اللہ، کہ محمد مصطفیٰ مجھے آپ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ حضور نے ایمان کے شرائط پڑھے، اس نے کہا اقررت بذلک، اونٹنی کا پاؤں نیچے ایک غار میں گیا، وہ گرا اور مر گیا۔ حضور نے فرمایا اب اللہ کے فرشتے جنت کی غذائیں کھلا رہے ہیں۔ اب حالانکہ اس نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور کوئی نماز نہیں پڑھی، لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملا، موت آ گئی، جنت میں گیا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اگر زندہ رہے نماز نہ پڑھے، یہ معنی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، پڑھتے ہی مثلاً آپ جنگ میں ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا، تیر لگا مر گئے، تو آپ شہید ہو گئے، درجات آپ کو مل گئے۔ ایک معنی کلمے پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ گار ہے، اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے، لیکن ایک نہ ایک دن کلمہ پڑھنے والا جہنم سے نکلے گا، یا نبی پاک کی شفاعت سے نکلے گا، یا حافظ قرآن کی شفاعت سے نکلے گا، یا علماء کی شفاعت سے نکلے گا، یا سب سے آخر میں اللہ کی رحمت سے نکلے گا، لیکن کبھی نہ کبھی نکلے گا ضرور، کیونکہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لیکن یہ معنی نہیں کہ اس کو گناہوں کی سزا بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھیں، سارے قرآن کو دیکھیں، جہاں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا وہاں اعمال صالحہ کا ذکر کیا۔ اسی لیے محدثین نے تمام احادیث اور قرآن کی روشنی میں بات جمع کی کہ ایمان کا معنی کیا ہے، کہ دل میں تصدیق ہو اور زبان پہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کا اقرار ہو، اور آدمی کے پورے اعضاء اور جوارح جو ہیں اس کی تصدیق کریں کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے عمل بھی کر رہے ہیں، تب جا کے ایمان مکمل ہوگا۔ صرف کہنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، آپ کے اندر اگر آنکھوں میں انفیکشن ہے، معدے میں انفیکشن ہے، گلے میں انفیکشن ہے، تو سارے بدن میں بخار آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو پھر ایمان کے خلاف عمل کیسے نکل رہے ہیں؟ اعمال بھی تو پھر ایمان کے مطابق ہونے چاہیے۔ آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا کوئی معبود نہیں، اگر آپ نے کسی کو معبود بنایا تو کلمے سے نکل گئے۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں نا، آپ نے کہا کوئی معبود نہیں مگر اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ندا ہے، پکار ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، سب عبادت ہے۔ تو جب یہ عبادت غیر کے لیے کریں گے تو لا الہ الا اللہ سے نکل گئے۔ اور ہم نے محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مانا، تو حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کا عمل وہ ہمارے لیے نمونہ اور ہمارے لیے اسوہ بن گیا۔ تو اب جب ہم کوئی کام محمد رسول اللہ کے خلاف کریں گے تو محمد رسول اللہ سے نکل گئے، تو لا الہ الا اللہ میں رہے کہاں؟
لا الہ الا اللہ میں رہنے کا معنی ہی یہ تھا کہ توحید پہ بھی قائم ہوں اور محمد مصطفیٰ کی رسالت و نبوت پر بھی ایمان کامل ہو. اور ایک آدمی کہے کہ جی میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایمان، اس سے تو نجات نہیں مل سکتی. اب اس کی چھوٹی سی مثال لینے، آپ بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آپ کو ایک نسخہ لکھ کے دیا، اس میں دوائیں تجویز کی اور بتلایا کہ یہ استعمال کر کے 5 دن کے بعد پھر مجھے آ کے دکھائیں کہ تمہاری کیا پوزیشن ہے. آپ نے جناب اس کے نسخے کو پلاسٹک کور چڑھایا، بڑی حفاظت سے رکھا اور صبح و شام ماشاءاللہ چومتے رہے. 5 دن کے بعد گئے، کہا ڈاکٹر صاحب بیماری تو اور زیادہ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی وہ نسخہ دیا تھا. کہا دیکھو حضرت میں نے تعویذ بنا کے گلے میں رکھا ہوا ہے، میں تو جب صبح اٹھتا ہوں آپ کے نسخے کو باقاعدہ آنکھوں سے لگاتا ہوں، چومتا ہوں، سینے پہ رکھتا ہوں. انہوں نے کہا دوا نہیں دیا، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا چومنے سے تو فائدہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے بھی قرآن کو چومنے کے لیے رکھا ہے، اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو میلاد منانے کے لیے اور عرس منانے کے لیے اور قوالیوں کے لیے رکھا ہے تو شفا تو نہیں ہوگی. شفا تو تب ہوگی کہ جب توحید پہ عقیدہ ہو اور اتباع ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ. کہ حضور نے فرمایا نماز فرض ہے تو آپ پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں. اب آپ کہیں گے الحمدللہ اللہ نے مجھے حضور کے حکم پہ، قرآن کے حکم پہ نماز کی توفیق عطا فرما دی. اچھا اب نماز بھی آپ اپنے منشے سے نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ محمد رسول اللہ. ایک آدمی کہے کہ جی میرے پاس تو ٹائم ذرا کم ہے، میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اور ساری رات میں جاگتا رہتا ہوں اور صبح 4 بجے میری ڈیوٹی آف ہوتی ہے اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لہذا میں رات کو 3 بجے فجر کی نماز پڑھ لوں. وہ آپ کے ملک میں ایک مولوی صاحب تھے، ان سے کچھ لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم فٹ بال کھیلتے ہیں اور ٹیمیں ہماری دور دور سے آتی ہیں اور کھیلنے کے بعد پھر ہمیں دور جانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو مسجد کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھ لیا کرو، فٹ بال کھیلا. یہ ایسی بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے بات کو سمجھیں کہ اب جناب آپ نے نماز پڑھنی ہے. آپ کہیں کہ چلو جی ایسا کرتے ہیں کہ ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، فجر کو کھڑے ہو کے ساری 5 اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ محمد الرسول اللہ ہم نے کلمے میں پڑھا کہ حضور نے فجر کب پڑھی، حضور باغ نے ظہر کب پڑھی، حضور باغ نے عصر کب پڑھی، حضور باغ نے مغرب کب پڑھی، حضور باغ نے عشاء کب پڑھی. تو اب جناب جب ہم اس طرح پڑھیں گے تو اب ایمان پکا ہوگا محمد رسول اللہ. تو بات کو سمجھیں اچھی طرح. اچھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زنا حرام، سود حرام، شراب حرام، چوری حرام، ڈاکہ حرام، قتل حرام. تو جب ہم ان سے بچیں گے تو گویا ایمان ہوگا محمد رسول اللہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹی سی بات 2 لفظوں میں محبوب نے مسئلہ فرما دیا. فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. صحیح حدیث ہے، فرمایا تم میں سے جو شخص کسی قوم کی، کسی جماعت کی، کسی افراد کی شکل بنائے گا، ان کی شبیہ بنائے گا، ان کا تشبہ اختیار کرے گا عمل میں، افعال میں، اقوال میں، صورت میں، سیرت میں، اللہ قیامت میں اس کو انہی میں سے اٹھائیں گے. تو اب ذرا ہم غور کریں گے کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے. اب اگر ہم نے انگریزی لباس پہنا، انگریزوں والی شکل بنائی، ہم کاؤ بوائے بن گئے، ہم نے انہی کی طرح جین پہنا، ہم نے انہی کی طرح گلے میں چین ڈالا، ہم نے انہی کی طرح کان میں بالا ڈالا، ہم نے ہندوؤں کی طرح تلک لگایا، ہماری عورتوں نے اسی طرح سندور لگایا، ہمارا کھیل اسی طرح بسنت بن گیا، ہمارا لباس اسی طرح ان کی ایسی ساڑی باندھنا بن گیا کہ آدھی پشت اور آدھا پیٹ ظاہر ہو، تو ہمیں قیامت میں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
کیونکہ ہم نے پڑھا ہے محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ نے یہ فرمایا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر چیز، ہر جگہ قرآن کو دیکھ لیں، جہاں بھی آپ پڑھیں گے جہاں لفظ ایمان ہوگا اس کے آگے یا بعد میں یا 2 آیتیں پہلے یا 2 آیتیں بعد میں ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہو. اسی لیے بعض لوگ جو ہیں، اب آپ دیکھیں نا جی کہ جو لوگ اللہ معاف فرمائے مسلمان ملکوں میں دھماکے کرتے ہیں یا اس بلد الامین میں بم دھماکے کرتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، کسی باہر کے آدمی کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے دماغ میں بھی یہ ہے کہ ہم تو جہاد کر رہے ہیں، ہم تو کفر سے لڑ رہے ہیں. لیکن ان کو کبھی یہ بھی غور ہونا چاہیے کہ جہاد کی تعریف کون کرے گا؟ محمد الرسول اللہ. ان کو کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر ہے، کوئی ہندو ہے، ہمارا معاہد ہے، ہم نے معاہدہ کیا ہے، ہم نے اس کو بلایا ہے کسی کام کے لیے، اس کی جان مال آبرو عزت کی ذمہ داری ہم پر عائد ہو گئی. اگر ہم نے غور کیا ہوتا تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں دیکھ لو کہ تمہارا خون، تمہاری عزت، تمہارا مال جو ہے سب پہ حرام ہے. کسی کو محمد الرسول اللہ کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون عن لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھوں سے بھی لوگ محفوظ رہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے عزت، خون، مال کو امن ملے. یہ دیکھیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ مثلا اگر فرض محال آپ غور کریں کہ ہم نے 2 کافروں کو مار دیا تو کیا مسلمان کافروں کے ملک میں نہیں بستے؟ پھر انجام کیا ہوگا؟ اگر ہم کسی غیر مسلم کے عبادت خانے کو توڑ دیں تو ہمارے جتنے مساجد ہیں، جتنے ہمارے اسلامک سینٹر ہیں، ان پہ کیا گزرے گی؟ تو یہ معاملات جو ہیں علماء کے سوچنے کے ہوتے ہیں، اہل فکر کے سوچنے کے ہوتے ہیں، ارباب حل و عقد کے سوچنے کے ہوتے ہیں. یہ وہ نہیں ہوتے کہ ہر آدمی خود کہے کہ میں نے جو قرآن سمجھا، میں نے جو حدیث سمجھی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں میرے عزیز کے عمل بھی وہی مقبول ہوگا جو اللہ کے قرآن و سنت کے مطابق ہو. اب دیکھو نا کہ مثلا ہم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ہم ان کی بات کیوں لیتے ہیں؟ ایک بات پہ غور کیا کریں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کی بات چھوڑ دی اور ان کی بات لے لی. یہ جہالت ہے. آپ اب قرآن پڑھ رہے ہیں تو اپنے عالم سے، اپنے استاد سے براہ راست، آپ نبی سے تو نہیں پڑھ رہے. آپ اگر کہیں گے کہ میں نے عالم کی بات مانی ہے تو عالم کی بات نہیں، عالم نے بات اللہ کے رسول کی ہے، آپ نے سنی اس سے ہے. بات کو سمجھا کریں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں نے اس مولوی کا، ہمیں اس عالم پہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ دین کا عالم ہے، یہ کوئی بات اللہ کے رسول کے خلاف ہمیں نہیں بدلائے گا، ہم اس لیے اس کی بات مانتے ہیں. اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ اللہ رسول کے خلاف بات کر رہا ہے، کون مانے گا؟ یعنی آج اگر کوئی مولوی کہہ دے کتا حلال ہے، آپ مان لیں گے سارے؟ نہیں. ایک کوئی مولوی ہو، بڑا پڑھا لکھا ہو، اور 10-12 سندے ہوں پی ایچ ڈی کی اور 8-10 MA کیے ہوں، وہ کہے کتا حلال ہے، تو آپ مان لیں گے؟ کیوں؟ قرآن و حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے تو ہم نہیں مانیں گے. ہم تو بات اس لیے مان رہے ہیں. اچھا، اب خدا کی شان دیکھیں کہ جتنے محدثین کا دور آیا وہ فقہا کے بعد آیا، فقہا پہلے آئے. یعنی اللہ کی دین، اللہ کی شان دیکھیں کہ صحابہ کے بعد فقہا ہیں، اس کے بعد سیاستہ کے محدثین آئے ہیں. وجہ کیا تھی کہ پہلے تو دین سمجھو نا، دین کا سمجھنا جو ہے وہ مقدم تھا.
صرف یہ نہیں کہ پڑھتے جائیں اور دوائیں اکٹھی کر کے رکھ دیں لیکن استعمال نہ آئے تو پھر دوائیں اکٹھی رکھنے کا کیا فائدہ؟ اب مثلاً حج میں ڈاکٹر آتے ہیں بیچارے، کوئی باہر کے ملکوں سے، کوئی کہیں سے، تو وہ ساری جو دوائیں بچ جائیں تعلق اور محبت کی بنا پہ مجھے دے جاتے، میرے پاس تھیلے بھرے پڑے ہوتے، مجھے کیا پتا یہ دوا کس کام آئے گی؟ میں 1 مہینہ 2 مہینے صبر کر کے کوئی ڈاکٹر آ گیا، اس کو دے دی، کوئی پڑھا لکھا جو علاج جانتا ہے اس کو بھی کسی غریب کے کام آئے گی، اور اگر نہ آیا کسی ہسپتال کو بھیج دی بھی غریبوں کو دے دو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے ائمہ اربعہ کی بات کو کیوں مانا ہے کہ ان کا زمانہ اقرب الی زبان رسول اللہ ہے، ان کا دور جو ہے مثلاً وہ 50 ہجری میں پیدا ہوئے، کوئی 80 میں ہوا، کوئی 100 میں ہوا، ہم تو 1400 سال پیچھے ہیں۔ تو ہم نے ان پہ اعتماد کیا کہ ان کا حضور کے فرمان کو سمجھنا ہم سے بہتر ہے، اور انہوں نے بھی بتلا دیا کہ بھائی بات اگر تمہیں ہماری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ملے چھوڑ دو، کیونکہ بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ اس لیے اب آپ سمجھیں کہ عمل صالح کون سا ہوگا؟ جس پہ عمل صالح وہ ہوگا ان یکون ثوابا موافقا لسنت رسول اللہ، کہ وہ عمل جو ہے حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ اب جناب آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز سے پہلے کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعت ہیں، لیکن کوئی 4 پڑھے تو ہم کہیں گے نہیں یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حالانکہ 4 رکعتیں تو بھائی زیادہ پڑھی نا، بیچارے نے وقت زیادہ لگایا، محنت زیادہ کی، لیکن سنت کیا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھنا۔ عرفات والے دن مغرب کی اذان ہو گئی، سورج ڈوب گیا، وقت ہو گیا، وقت جا رہا ہے، شفق حمرا ہو گئی، اچھا شفق احمر ڈوب رہی ہے، عشاء کا وقت آ گیا ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے کیونکہ سنت محمد مصطفیٰ یہی کہ نماز ہم مزدلفہ میں پڑھیں گے، چاہے آدھی رات بھی ہو جائے، ہم مغرب عشاء مزدلفہ میں پڑھتے ہیں، عرفات میں نہیں پڑھتے، کیوں؟ سنت رسول اللہ۔ تو یہی وہ بات ہے جو اللہ کرے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہر عمل پر جھگڑا نہ کیا کرو کسی سے، لڑائی بالکل نہ لڑا کرو، لڑائیاں، جھگڑے، دنگے، فساد یہ جاہلوں کی بات ہے، اور اس کا فائدہ دشمن کو ہوتا ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم لڑتے رہیں۔ وہ تو آج بھی مستشرقین اور اعداء دین جو ہے وہ کھل کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ کیسے مسلمان ہیں، 1400 سال گزر گئے، ان کا تو ابھی نماز پہ بھی جھگڑا ہے، ان کا تو ابھی تک یہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ نماز کتنا پڑھنی ہے اور ٹانگیں کتنی کھلی رکھیں۔ یہ تو ابھی اپنی نماز پہ لڑ رہے ہیں، تو ہمیں کس دین کی یہ دعوت دے رہے ہیں؟ تو ہماری لڑائیوں سے اسلام پہ داغ لگتا ہے، یاد رکھو، اسلام کی عزت و عظمت پہ ٹیکا لگتا ہے۔ اگر ہم ان فروعی مسائل پر قوم کو لڑاتے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دین میں آنے سے رک جاتے ہیں۔ ایک لڑکی نے کتاب لکھی ہے، وہ ایکس پریزیڈنٹ کی بیٹی ہے، بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس نے کتاب لکھی کہ میں نے سارے تقریباً بڑے بڑے جو مذاہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، بدھ مت ہے، یدھ مت ہے، سکھوں کا مذہب ہے، فلاں مذہب، ان سب کا مطالعہ کیا ہے، لیکن اس نے کہا دیانت اور امانت کی بات یہ ہے کہ اسلام جیسا سچا مذہب مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ یعنی وہ ایک بہت بڑی لکھی لڑکی ہے اور ایک پریزیڈنٹ کی لڑکی ہے۔ اب اس سے صحافیوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جب تم اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہو کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ کہ اسلام کو تم نے مذہب تو مانا ہے کہ بڑا اچھا مذہب ہے اور سچا ہے اور جامع ہے اور کامل ہے، لیکن تم نے خود اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں نے جب کتابیں پڑھی ہیں تو کتابوں میں جو دین اسلام ہے اس جیسا تو دنیا میں مذہب کوئی نہیں، لیکن جب میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے تو میں ڈر گئی ہوں، میں اسلام میں نہیں آنا چاہتی۔
انہوں نے کہا جب ان مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اعمال میں تضاد ہے کہ ان کا قرآن کہتا ہے شراب حرام ہے، ہمارے انگریز جو ہیں وہ تو پیتے ہیں ایک تھوڑی سی مقدار کہ بدن گرم رہے اور سردیوں سے ہم بچے رہیں، اور ہلکی وائن اور اس قسم کی شرابیں وہ پیتے ہیں، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے تو پوری بوتل چڑھا جاتے ہیں اور پڑے ہوتے ہیں کتے کی طرح گلیوں میں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کا اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی عورت گھر سے باہر نہ نکلے، اگر نکلے تو احتشام، احترام، عزت اور وقار اور پردہ اور ڈھیلا لباس، میک اپ نہ ہو، سنگار نہ ہو۔ ان کی لڑکیاں تو منی اسکرٹ پہن کے اور جین پہن کے اور ہاف شرٹ اور شرٹ پہن کے بازاروں میں پھرتی ہیں، تو پھر میں کیا سمجھوں کہ یا یہ منافق ہیں یا اسلام کتابوں میں اور ہے، عمل میں اور ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ پڑھا ہے کہ ان کے نبی پاک کی داڑھی مبارک تھی اور سینے پہ آتی تھی اور بالکل چاند کی طرح اس کا حالت تھا، ان کا جو 80% آدمی ہے وہ شیو کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتا، تو میں کس بات کو مانوں؟ اس نے کہا میں نے جو قرآن میں پڑھا ہے کہ سود کھانا، لینا، دینا، لکھنا، لکھانا لعنت ہے اس پہ، اور ان کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ سود کا جو کم سے کم گناہ ہے وہ اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے، لیکن ان کا ہر آدمی سود میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں نے ان کے دین میں پڑھا ہے کہ کسی بلی کو باندھنے کی وجہ سے وہ مر گئی تو اور جہنم میں چلی گئی، یہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے اس نے کہا کہ کتابوں کے اعتبار سے تو یہ سچا دین ہے، لیکن ان مسلمانوں کے اعتبار سے مجھے سمجھ نہیں آتی بات، یا تو اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، یا یہ لوگ نعوذ باللہ اپنے دین سے منافق ہیں کہ نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن عمل اسلام والا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ میرے عزیز یاد رکھیں کہ کہیں بھی قرآن میں لفظ ایمان آئے گا تو ساتھ ہوگا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، اچھا عمل کون سا ہوگا؟ جو عمل بتلایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ۔ ہم لاکھ اچھا کہیں وہ اچھا نہیں ہو، کیونکہ عمل کی قسمتی جو ہے، عمل کی پہچان جو ہے، عمل کا معیار جو ہے، نمونہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، پھر ان کے لیے بطور مہمانی جو ہے جنات الفردوس، جنات مانا باغ اور فردوس جو ہے جنت کا نام ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس الاعلی۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ جنت الفردوس کی زمین جو ہے وہ 7واں آسمان ہے اور اس کی چھت جو ہے وہ عرش الرحمن ہے۔ سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو جب اعلیٰ سے مانگنا ہے تو اعلیٰ چیز مانگو۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت جو ہم مہمانی میں دیں گے، اب مہمانی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کھانا کھلایا، اچھا جی السلام علیکم جائیں، یہ بھی تو مہمانی ہے۔ آپ نے گھر میں مہمان کو 2 دن رکھا، 3 دن رکھا، السلام علیکم، یہ بھی تو مہمانی ہے۔ ایک ہے کہ نہیں مہمانی کا معنی کہ آپ نے کہا جی یہ چابی، یہ محل، یہ نوکر، یہ خدم، یہ حشم، یہ گاڑیاں، یہ سب آپ کا ہے، لے لو، یہ بھی مہمانی ہے۔ اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے محل دے دیا، نوکر بھی، گاڑیاں بھی، لیکن رہتے رہتے آدمی کا دل بھر جاتا ہے۔ ایک جگہ میں جو رہے 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال، وہی کمرے ہیں، وہی محل ہے، وہی روش ہے، وہی راستے ہیں، وہی، تو آدمی کا دل بھر جاتا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ مومن بھی جنت میں جانے کے بعد ان کا دل بھر جائے۔ اللہ نے فرمایا نہ، ایک تو ہم جس کو جنت دیں گے اس سے کبھی نہیں دیں گے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
ایک تو ہم واپس نہیں لیں گے، اور ایک یہ ہے کہ چلو آپ تو واپس نہیں لیں گے لیکن میں مر گیا، پھر تو میرا گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا نا۔ اللہ نے فرمایا نہ پھر دوبارہ زندگی کے بعد موت بھی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ موت کو ہم موت دے دیں گے، ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا کہ آل الجنت خلود، اب جنت والوں تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اچھا اب ایک وہم باقی تھا کہ اللہ بھی نہیں نکالیں گے، ہمیں موت بھی نہیں آئے گی، لیکن ہم رہتے رہتے شاید تنگ ہو جائیں اور کسی دوسری جگہ جانا چاہیں۔ اللہ نے وہ بھی فرما دیا خالدین فیہا، ایک تو جنت میں ہمیشہ رہیں گی، لا یبغون عنہا حولا، وہ جنت ایسی ہوگی کہ اس سے دوسری جگہ نکلنے کا کبھی خیال بھی نہیں آئے گا۔ وہ ایسی ہم جنت عطا فرمائیں گے کہ نہ ہم نکالیں گے نہ وہ اکتائیں گے۔ وہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی، میرے محبوب نے 3 لفظوں میں بیان کر دی، فرمایا ما لا عین رأت، وہ ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا نہ کسی انسان کے دل میں ان کی حقیقت کا تصور آ سکتا ہے۔ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی جنت کی، اس لیے فرمایا لا یبغون عنہا حولا۔ باقی آگے اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی، یہ جو آپ سے سوال پوچھتے ہیں، کبھی چل کرنا ان کا، کبھی روح کے بارے میں، کبھی اصحاب کہف کے بارے میں، کبھی کوئی سوال کبھی کوئی سوال، ان کو بتا دو قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا۔ ان سے کہہ دو کہ اے لوگو، اے جاہلو، اے سوال کرنے والو، اگر یہ سمندر دریا سیاہی بن جائیں تو میرے اللہ کے کلمات، میرے اللہ کے آیات، میرے اللہ کی حکمتیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اگر اتنے دریا اور بھی سیاہی بنا دیں، دریا خشک ہو جائیں گے، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن میرے اللہ کے کلمات تو ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ کس کس بات کو پوچھو گے بے وقوفو؟ کون کون سا سوال کرو گے تم؟ اور بعض علماء نے فرمایا کہ کلمات سے مراد آیات ہیں، حکم ہیں، اور بعض علماء فرماتی ہیں کلمات سے مراد کمالات ہیں میرے اللہ کے، کہ اللہ کے کمالات ربی جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جب وہ ختم نہیں ہو سکتے تو جتنا اللہ نے بتلایا ہے انبیاء کے ذریعے ان پر ایمان لے آؤ، جس کو نہیں بتلایا ہے خاموش رہو۔ کب تک سوال کرو گے؟ کون کون سی چیز پوچھو گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمتوں کا بھی ذکر فرما دیا اور ساتھ فرما دیا کہ بتلا دو قل انما انا بشر، فرمایا بتلا دو کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، میں ابن آدم ہوں، ابن عبداللہ ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، آمنہ کا لال ہوں، خدیجہ عائشہ کا شوہر ہوں، حسن حسین کا نانا ہوں۔ میں کوئی اور جن سے نہیں، مجھے نور بنا کے اس جن سے تو نکالو ظالموں۔ انما، اور انما حصر کے لیے ہے، انما انا بشر، اور صرف بشر نہیں، بشر مثلکم، جیسے تم پیدا ہوئے، جیسے تم شادی کرتے ہو، اولاد ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، دکھ آتا ہے، سکھ آتا ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، یہ سب مجھ پہ بھی پیش آتی ہے، لیکن میرے اللہ نے مجھے اونچی شان دی ہے، یوحا الی، اللہ مجھ پہ وحی بھیجتے ہیں، مجھے نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اور اس وحی میں کیا سکھلایا ہے؟ یہ نہیں سکھلایا کہ مجھے بھی خدا بنا دو، یہ نہیں سکھلایا کہ مجھے بھی حاضر ناظر سمجھو،
یہ نہیں سکھلایا کہ مجھے بھی عالم الغیب سمجھو، یہ نہیں سمجھایا کہ مجھے بھی مختار کل مانو، یہ بھی نہیں سمجھایا کہ مجھے ظاہر باطن میں، کہ ظاہر میں انسان اور باطن میں نور خدا فرمایا نانا مجھ پہ جو بھائی ہے انما الہکم الہ واحد، مجھ پہ جو وحی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سبق پڑھاؤں تم کو کہ الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، نفع نقصان کا مالک ایک ہے، پیدا کرنے والا، مارنے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا وہ ایک ہے، انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس تم میں سے جو اپنے رب کو ملنا چاہتا ہے، اس کے سامنے جانا چاہتا ہے، اس کا دیدار چاہتا ہے، اس کی رویت کا طلبگار ہے، اس کی زیارت کا متمنی ہے، فلیعمل عملا صالحا، پہلے کیا تھا آمنوا وعملوا الصالحات، اب پھر آ گیا فلیعمل عملا صالحا، اچھا عمل کریں، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بھی، اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ شرک خفی، یعنی ریا نہ کرے، کسی کو دکھلانے والی عبادت نہ کرے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ لوگ مجھے کہیں بڑا مولوی ہے، بڑا قاری ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا واعظ ہے، یہ خیال آیا تو سارے عمل باطل ہو جائیں گے، اس لیے فرمایا شرط ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ شرک جلی سے بچے، شرک خفی سے بچے، اور حضور نے ایک دعا سکھلائی ہے، فرمایا کہ اے پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بما اعلم واستغفرک بما لا اعلم، فرمایا 3 دفعہ پڑھ لیا کرو تو اللہ تمہیں ریا سے بچائیں گے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی ریا سے بچائیں، واللہ اعلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی بڑی شان ہے، لیکن قرآن و حدیث کسی میں ہم نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ وہ عرش سے زیادہ ہے، کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ فجر کی نماز کو دونوں وقت ہیں، اندھیرے میں پڑھنا بھی ثابت ہے، اور اسفروا بالفجر فإنها اعظم للأجر، یہ بھی حدیث ہے کہ لیٹ پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ۔ اچھا، بعض علماء نے دونوں حدیثوں کو جمع کیا ہے کہ غلس میں شروع کریں اور روشنی میں ختم کریں، تاکہ لمبی قرات ہو اور لمبی نماز ہو اور سب جمع ہو جائیں۔ اگر آدمی حج کرے گا تو گناہ معاف ہو جائیں گے، بالکل معاف ہو جائیں گے، لیکن گناہ کبیرہ جو ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہیں۔ یعنی آپ نے کسی کا پیسے دینے ہیں، مال دینا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا، ورنہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، 5 لاکھ کھا جاؤ، 1 لاکھ حج پہ خرچ کرو، معاف کروا دو۔ فرض نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ، حنفی ہیں تو نہ پڑھیں اور شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ کہتے جی کہ بعض لوگ عمرہ ادا کرنے کے بعد سر نہیں منڈواتے لیکن سیٹنگ کروا لیتے ہیں، میرا بھائی افضل ہے کہ اس طرح پھرواؤ، اگر اس طرح نہ پھراؤ تو جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے، اب سیٹنگ میں کٹ جائے یا شائننگ میں کٹ جائے، کٹنا چاہیے بہرحال۔ یعنی عمرہ آپ سیٹنگ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، تو عمرہ کوئی حکیم نے نسخے میں تو نہیں لکھا نہ کرو، کوئی بات کرنا ہے تو پھر سنت کے مطابق کرو، نہ تیرے بال حضور کے بالوں سے بڑے قیمتی ہیں، سرکار دو عالم تو اس طرح پھروائیں اور تم ٹک لگا کے خون لگا کے شہیدوں میں نام لکھواؤ، کوئی عقل کرو، نہ کرو عمرہ، کوئی ضروری نہیں، نفلی عبادت ہے،
کرنا ہے تو پھر سنت کے مطابق کرو۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں عورتیں بالوں کو دفن کر دیتی ہیں، اچھا کرتی ہیں، یہ تو نہیں کہ قبرستان میں دفن کرو، ویسے بالوں کو دفن کر دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے، کیونکہ بعض شیطان لوگ جو ہیں خاص طور پہ عورتوں کے بال لے کے جادو کرتے ہیں اور کئی شرارتیں کرتے ہیں، بہتر ہوتا ہے کہ ان کو دفن کر دیا جائے محفوظ مقام پہ۔ کسی بہت ہو گیا آدمی عمرہ کریں بالکل۔ غائبانہ نماز جنازہ حنفی مسلک میں نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ امام آقا انعامدار نے جب نجاشی بادشاہ مر گیا تو حضور نے جنازہ پڑھا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اور جو حضور کے صحابہ شہید ہوتے رہے ان کا کیوں نہیں پڑھا؟ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے جنگوں میں، حضور کو خبر ملی لیکن ان کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ سیدنا ابو بکر فوت ہوئے، ان کا تو کسی نے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ وہ کہتے ہیں وہ معجزہ تھا، اللہ نے نجاشی کا مسئلہ حضور کے سامنے کر دیا۔ اللہ رسول کے ماں باپ کا آپ فکر نہ کریں، اپنے ماں باپ کا فکر کریں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات ہم سے نہ پوچھی جائے ہم بلا وجہ کیوں اس مسئلے میں آئیں۔ بس ایک سیدھی بات ہے کہ حضور کی نبوت سے وہ پہلے فوت ہو گئے۔ اگر والدین عمرے کی اجازت نہ دیں بالکل عمرہ نہ کرو، جب تک والدین کی اجازت نہ دیں۔ والدین کی خدمت جو ہے وہ نفلی عمرے سے زیادہ ثواب ہے۔ تمہاری بیوی، بہرحال والدین کو راضی کرو، بیوی شیوی کے چکروں میں تو نہ پڑو، اس کا بھی حق ادا کرو۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی کوشش کرتا رہے، جب تک یاد نہ ہو جتنا لفظ یاد ہو جائے اسی کو دہراتا رہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا، اللہم اغفر، اللہم اغفر، جو آتا ہے وہ پڑھتا رہے، لیکن کوشش کرے۔ اگر آب زمزم کا پانی کسی غیر مسلم کو دیا جائے کوئی حرج نہیں۔ ابو جہل مسلمان تھا، وہ زمزم نہیں پیتا تھا۔ اگر ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ رہی تھی کہ حیض آ گیا، صفا مروہ پورا کر لے، وہ ہو جائے گا، حیض کی حالت میں بھی ہو جائے گا۔ کہتے جی پہلے گائے اور بیل سے جوڑے ہوتے تھے، اب ٹیکے لگواتے ہیں، اب تو بندے ٹیکے لگواتے ہیں، تو گائے بیل کا کیا فکر کریں؟ بہرحال اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ ہاں اگر ایسے حالات ہیں کہ کوئی بیل ایسا ہے جو گائے کے حمل کے لیے قابل نہیں ہے تو وہاں فقہا اجازت دیتے ہیں، کیونکہ ان میں کوئی نکاح وغیرہ تو ہوتا نہیں کہ وہاں حلال حرام کا تصور دیکھا جائے۔ اگر عورت اور مرد کا قصہ ہے تو اگر خود خامد کا مادہ سیمن لے کے عورت میں ڈالا جائے تو وہ بھی جائز ہے، دوسرے مرد کا ڈالا جائے تو حرام ہے۔ اب نطفہ بدل گیا۔ میرا کزن جو ہے وہ ڈوب گیا، اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ بہرحال میرا بھائی یہی نتیجے ہوتے ہیں نا، بچے جاتے ہیں جو ہم سمندر دریاؤں پہ جائیں گے اور پکنک منائیں گے اور سوئمنگ کریں گے، یہی انجام تو پھر یہی ہوتا ہے۔ جو لوگ بیچارے کبھی نہ تیرے نہ تیرنا جانتے ہیں، دریاؤں سے جا کے کھیلیں تو پھر انجام کیا ہوگا؟ بہرحال اللہ مغفرت کرے، اللہ والدین کو صبر دے۔ حضور کو کئی معراج ہوئے ہیں، ایک معراج تھوڑا ہوا ہے، اسی معراج میں بھی کئی معراج ہیں۔ تم نے کبھی حدیث پڑھی ہو تو سمجھ آئے نا۔ جب حضور آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، میرا مدنی آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ جا کے امت کے لیے معافی مانگیں، 50 نمازیں امت نہیں پڑھ سکتی۔ حضور پھر گئے، پھر معراج ہوا نا، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے۔ یہ سب معراج نہیں ہو رہا، معراج کیا ہوتا ہے؟ یہی عروج تو ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی افضل یہ ہے کہ مکے میں رہ کے زیادہ طواف کرو، پھر جب مدینہ منورہ جاؤ تو مدینے سے احرام باندھ کے آؤ تاکہ میقات کا عمرہ ہو جائے۔ اگر نفلی عمرہ کرنا ہے تو پھر مسجد عائشہ جانا ہوگا یا جعرانہ جا کے عمرہ کرنا ہوگا۔ اگر ایک آدمی ہے اس سے امام نے 2 رکعتیں پڑھ لی اور 1 رکعت اس کی باقی ہے، کسی نے اس کی اقتدا کر لی تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، کیونکہ اختلاف ہے کہ المفترض خلف المتنفل، یہ تو دونوں فرض والے ہیں نا۔
اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی لقب تھا ان کا، اس نے شہید کیا تھا، پھر وہ بھی مسلمان ہو گئے الحمدللہ. داڑھی والے کا نکاح ہو جاتا، نکاح تو بڑا پکا ہے، نکاح کہیں نہیں جاتا. نکاح کے لیے اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو زبان سے ٹوٹتا ہے، وہاں اس طرح نہیں پھیرنا پڑتا. بہرحال نکاح ہو جاتا ہے. کوئی داڑھی منڈانے والا کافر تھوڑا ہے، گناہ گار ہے، اللہ ہدایت دے. مولانا مودودی صاحب نے لکھا بھی فوت ہو گئے، اب بھی آپ معاف نہیں کرتے ان کو. فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے. اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو کون انسان ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ باقی انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، انسان ہیں. غلطی ہونا بھی تو علم کی دلیل ہے نا. کوئی ڈوبتا تو وہی ہے نا جو تیرے گا، جو تیرے ہی نہ کنارے پہ کھڑا رہے کیا ڈوبے گا غریب. بہرحال ان کا یہ کہنا کہ عبداللہ ابن مسعود معوذتین کو قرآن نہیں سمجھتے تھے، یہ غلط بات ہے. یہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں، بڑی مہربانی. کہتے جی کہ یاجوج ماجوج کی ہدایت کے لیے ہاں بالکل، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کو دعوت نہ دی جائے. قسطوں پر سامان لیں تو جائز ہے، جائز ہے، لیکن پھنسو نہیں اس چکر میں. جائز تو ہے، لیکن بہت سارے لوگ یورپ میں ہیں، 5-5 سال سے وہاں رہتے ہیں. کئی دفعہ پوچھا اللہ کے بندے گھر نہیں جاتے، نے کہا جی ٹکٹ کے پیسے نہیں. اللہ کے بندے یہ تمہارے پاس کار ہے یار، یہ گھر ہے فرنسڈ، باقاعدہ کارپیٹ وال ٹو وال لگا ہوا ہے، فریج ہے، اے سی ہے. یہ انہوں نے کہا حضرت یہ سارا قسطوں پہ ہے، اور جو کماتا ہوں وہ قسطوں میں دے دیتا ہوں.